ادب سکھاتا ہے، کسی کو کسی کا ادب اس کا پیر و مرشد سکھاتا ہے، لیکن وحدہ لا شریک مولا کی عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے آقا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس کا ادب انسان نہیں خود رب الرحمن سکھاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ اٹھا کے دیکھیں، سورۃ الانفال اٹھا کے دیکھیں، سورہ توبہ اٹھا کے دیکھیں، سورہ حجرات اٹھا کے دیکھیں، سورۃ الاحزاب اٹھا کے دیکھیں، سورۃ المجادلہ اٹھا کے دیکھیں، جا بجا رب العالمین نے میرے آقا کے پاس آنے کا ادب سکھایا، بولنے کا ادب سکھایا، محفل میں بیٹھنے کا ادب سکھایا، دروازے پہ آنے کا ادب سکھایا، بات کرنے کا ادب سکھایا، سوال پوچھنے کا ادب سکھایا، جا بجا رب العالمین نے حضور کا ادب سکھایا، جس میں سے میں نے صرف ایک آیت تلاوت کی۔ 26واں پارہ اٹھا کے دیکھیں، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہر زمانے کے ایمان والے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب حضور کے سامنے بیٹھو تو تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ادب کا ٹاپک موضوع بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ دور جدید میں لوگ بے ادب ہوتے چلے جا رہے ہیں، بے لگام گھوڑے کی طرح زبان استعمال کرتے ہیں، جس طرح عام انسان کے ذریعے کے ساتھ بات کی جاتی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اسی انداز میں کرتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ حضور کا ادب سیکھیں۔ میں نے عرض کی مولا کریم جو اس طرح نہ کرے، اونچی آواز سے بات کرے تو کیا بنے گا؟ فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، نقصان یہ ہوگا پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تم سمجھتے رہو گے میں نے اتنی نمازیں پڑھی تھی، کہاں گئی؟ میں نے اتنے حج کیے تھے، کہاں گئے؟ میں نے اتنے روزے رکھے تھے، کہاں گئے؟ میں نے اتنی قرآن کی تلاوت کی تھی، ساری رات پڑھتا تھا، کہاں گیا؟ وہ سب اس لیے ضائع ہو گیا کیونکہ دل میں حضور کا ادب پیدا نہیں ہوا۔ اگر ادب ہوگا تو ہر نیکی قبول ہے، ورنہ نیکی منہ پر مار دی جائے گی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو میرے آقا کے ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری، وہ کانوں سے بہرے تھے، کانوں سے بہرے تھے، اور کانوں سے جو بہہ رہا ہوتا ہے اس کی مجبوری ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح میں بہہ رہا ہوں شاید سارے بہرے ہیں، وہ اونچی آواز میں بولتا ہے، تو وہ صحابی بھی حضور کی بارگاہ میں بہرے ہونے کی مجبوری سے اونچا بولتے تھے۔ اور دوسری بات امام ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا، فرماتے ہیں وہ ایسے صحابی تھے جن کی آواز روبدار اور گرجدار تھی، میرے آقا کو جب کہیں کسی جگہ پہ خطاب سننے کا موڈ ہوتا تو فرماتے ثابت منبر پہ کھڑے ہو کے خطاب کرو، تم خطاب کرو میں سنتا ہوں۔ اس کو خطیب الرسول صاحب بھی کہتے ہیں۔ جس طرح حضور حضرت حسان بن ثابت کو منبر پہ کھڑا کرتے تھے اور نعت سنتے تھے، اسی طرح ثابت بن قیس کی آواز گرجدار تھی، حضور فرماتے تھے تم تقریر کرو میں سنتا ہوں۔ دوستو کسی کی تقریر عالم سنتے ہیں، کسی کی تقریر وائز سنتے ہیں، کسی کی تقریر ذاکر سنتے ہیں، کسی کی تقریر عالم سنتے ہیں، کسی کی تقریر مفتی سنتے ہیں، کسی کی تقریر قاری سنتے ہیں، کسی کی تقریر قاضی سنتے ہیں، کسی کی تقریر حاجی سنتے ہیں، کسی کی تقریر نمازی سنتے ہیں، کسی کی تقریر ولی سنتے ہیں، کسی کی تقریر غوث سنتے ہیں، کسی کی تقریر کتب سنتے ہیں، کسی کی تقریر اوتاد سنتے ہیں، کسی کی تقریر ابدال سنتے ہیں، کسی کی تقریر کلندر سنتے ہیں۔ وہ کتنا خوش نصیب صحابی ہوگا جس کی تقریر نبیوں کا سلطان سنتا ہوگا۔